السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو سپیکس اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی 5 خوفناک پلیسز جن کے بارے میں سن کر آپ لوگ بہت زیادہ حیران ہونے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں نیو میکسیکو کے ایک آئرلینڈ کی، جسے دا آئلینڈ آف ڈالز کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ یہاں پر پائے جانے والی ہارر اور سکیری ڈالز کی وجہ سے فیمس ہے، جہاں 200 کے قریب ڈالز ٹریز کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہاں پہ جولین نامی ایک آدمی رہا کرتا تھا جو کہ اس آئرلینڈ کا کیئر ٹیکر تھا۔ ایک روز اس نے جھیل کے قریب ایک چھوٹی بچی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور اس نے اس کی جان بچانے کی بہت کوشش کی، مگر افسوس کہ وہ بچی ڈوب گئی۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اچانک اس کی نظر اس جھیل کے قریب پڑی ایک ڈال کے اوپر پڑ گئی۔ اس نے اس ڈال کو اٹھا کے قریب ہی درخت کے اوپر ٹانگ دیا اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کو اسی طرح سے ڈالز ملتی گئی اور یہ انہیں درخت کے اوپر ٹانگتا رہا۔ یہ واقعہ 2001 کا ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ پر اس بچی کی موت ہوئی تھی اسی جگہ پر اس آدمی کی بھی ڈیڈ باڈی ملی۔ اور نمبر 2 پر آتا ہے بانگڑ فورٹ آف راجستھان ان انڈیا، اور اس قلعے کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت راجکماری رتناوتی رہا کرتی تھی جس کے ساتھ ہر کوئی شادی کرنا چاہتا تھا، اور وہیں پر سنگھیا نامی ایک بلیک میجیشین بھی رہا کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ راجکماری اس سے شادی کرے، اور جو آئل وہ اپنے بالوں پر لگایا کرتی تھی اس نے اس میں اپنے جادوئی اثرات بھر دیے، مگر جیسے ہی راجکماری وہ آئل اپنے بالوں میں لگانے لگی تو انہیں اس میں سے بہت ہی عجیب سی اسمیل آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس تیل کی بوتل کو زور سے زمین پر مار دیا، جس کے نتیجے میں اس میجیشین کا جادو اس کی طرف ہی لوٹ گیا اور ایک بہت بڑا پتھر آ کے اس کے سر پہ لگا، اور مرنے سے پہلے اس نے ان لوگوں کو یہ بددعا دی کہ اگر میں نہیں رہ سکا تو یہاں پر کوئی بھی زندہ نہیں رہے۔ اور ٹھیک 1 سال بعد وہاں پر بہت بڑی جنگ ہوئی جس کے بعد سارا کا سارا بانگھڑ تباہ ہو، اور آج بھی اس قلعے میں سے رونے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ جو بھی اس قلعے میں جاتا ہے کبھی لوٹ کے نہیں آتا۔ اور نمبر 3 پر ہم بات کرنے والے ہیں ونچیسٹر مسٹری ہاؤس کی، جو کہ USA میں لوکیٹڈ ہے۔ یہ گھر ولیم ویڈ کی وائف سارا ولیم کا ہے اور یہ ایک گھر کم اور بھول بھلیا زیادہ ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس گھر میں 200 سے زیادہ کمرے ہیں، اور سارا نے یہ گھر اپنے لیے نہیں بھوتوں کے لیے بنوایا تھا۔ سارا کو اکثر ایک خاص کمرے میں رات کے وقت بھوتوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ سارا کے گھر کے تمام لوگ مر چکے تھے، اور ایک دن اس نے اوہیجا بورڈ کے تھرو اپنے ہسبینڈ کی اسپرٹ کو بلوا کر ان کے مرنے کی وجہ پوچھی۔ اس کے ہسبینڈ نے سارا کو یہ راز بتایا کہ جب اس کی فیملی بہت ساری کمپنیز کو رائفل سپلائی کیا کرتی تھی تو اس رائفل سے بہت سارے لوگوں کی اموات ہو گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی آتمائیں اب ان لوگوں کی فیملی سے بدلہ لے رہی ہیں اور وہ عنقریب سارا کو بھی مار دیں گی، اور اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہے تو اس گھر کی کنسٹرکشن شروع کروا کر خود کہیں اور رہنا شروع کر دے، اور یہ گھر بھوتوں کے لیے بنائے۔ جب تک اس گھر میں کنسٹرکشن چلتی رہے گی بھوت اسے کچھ نہیں کہہ پائیں گے، اور سارا نے ایسا ہی کیا۔ اسی وجہ سے اس گھر کے ہر روم کے اندر ایک اور روم ہے۔ اس گھر کی کنسٹرکشن سالہ سال چلتی رہی، اور ایک ٹائم پر جب اس کی کنسٹرکشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی بہت تیز ارتھ کوئک آیا جس کی وجہ سے سارا مر گئی، اور آج بھی اس گھر کو اس کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہم بات کرنے والے ہیں کارساز روڈ کراچی پاکستان کی۔ دن کے ٹائم تو اس روڈ پر کافی رش لگا رہتا ہے، مگر رات میں مکمل خاموشی ہو جاتی ہے۔ اس روڈ پر سفید کپڑوں کے اندر ایک زخمی دلہن کو کئی دفعہ دیکھا جا چکا ہے۔ دلہن یا تو ہاتھ سے اشارہ کر کے گاڑیوں کو روکتی ہے یا تو دیواروں پر چڑھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج سے 25 سال پہلے یہاں سے ایک ٹیکسی ڈرائیور گزر رہا تھا جس نے سفید کپڑوں میں اسی دلہن کو دیکھا اور اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور اس کا ڈریس پھٹا ہوا تھا۔ اس دلہن نے اسے ناظم آباد جانے کا کہا۔ ڈرائیور نے اسے ہاسپٹل جانے کے بارے میں پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ چپ کر کے گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے اس کے پیر نوٹ کیے تو ان کے اوپر کافی گند لگا ہوا تھا اور اس کے منہ سے کنٹینیوسلی خون نکل رہا تھا، اور اس ڈرائیور نے اسے ہاسپٹل لے جانے کی بھی آفر تک کروائی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایٹ دی اینڈ اس نے اس کو اس جگہ پر اتار دیا جہاں یہ جانا چاہتی تھی۔ یہ گاڑی سے اتر کر گلی کے اندر 3 نمبر والے گھر میں چلی گئی۔ یہ بھی اتر کر اپنی گاڑی کو ٹھیک کرنا شروع ہو گیا کیونکہ جب یہ دلہن اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی گاڑی کافی سلو چل رہی تھی۔ انتظار کرنے لگ گیا کہ کب اس کے گھر سے کوئی آئے اور اس کو آگے کرایہ دے۔ کافی دیر بعد جب کوئی نہ آیا تو اس نے جا کر اس دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھا شخص نکلا جس نے کافی غصے سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس لڑکے نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے اس کو پیسے دیے اور گھر کے اندر بلا لیا اور بتایا کہ یہ لڑکی جو تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی وہ میری بیٹی ہے، اور 3 سال پہلے جب اس کی شادی تھی اسی رات کو اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا۔
जिस के बाद ये मर गई। टैक्सी ड्राइवर ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसके बाद ये वाकया न्यूज़पेपर में फैल गया। और आखिर में हम बात करने वाले हैं सैडलेक अजूरी ग्रेवयार्ड की। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअल में ये एक ग्रेवयार्ड और चर्च का मिक्सचर है और इस ग्रेवयार्ड की डेकोरेशन के लिए 40,000 से 70,000 इंसानों तक की हड्डियां इस्तेमाल की गई। दरअसल पुराने वक्तों के लोग इसे बहुत ही ज्यादा मुकद्दस जगह समझते थे, जिसकी वजह से हर कोई यहाँ पर दफन होना चाहता था। इसी चीज को देखते हुए इस जगह को मुर्दों की हड्डियों से सजाना शुरू कर दिया गया। गाइस, ये जगह इतनी क्रीपी है कि इसके बारे में सोच के भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ की हर चीज को इंसान की हड्डियों से ही बनाया और हर साल हजारों की तादाद में लोग इस जगह को विजिट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिए। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।